ایج کے ساتھ ساتھ جو ایک سرٹن ہیئرنگ لاس ہوتا ہے, یو فائن, آپ بچپن سے بالکل ٹھیک ہیں, ایڈلٹہڈ آپ کی ایج, جس طرح ایج کے ساتھ ساتھ جو ہیئرنگ لاس ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ گریجولی ہیئرنگ لاس جو بیسکلی ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم, ایک تو ہوتا ہے اولڈ ایج کے, دوسرا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جو نوائزی ایریا ہو, خاص طور پہ ایک بوائلر انجینئر ہے بوائلر کا, یا کسی فیکٹری میں انڈسٹری میں کام کرتا ہے جو بہت زیادہ شور ہے, یا پھر آرمی کے وہ نوجوان جو گنوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, گنر, توپ خانے والے, ان کی جو ہائی فریکوینسیز ہیں وہ بیسکلی افیکٹڈ ہوتی ہیں, اور وہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ان کا لاس ہو گیا, لیکن باقاعدہ ٹیسٹ کیا جائے تو ان کی ہائی فریکوینسیز افیکٹڈ ہوتی ہیں. اچھا, پوری آواز نہیں, صرف چند فریکوینسیز, ہائی فریکوینسیز, ہائی فریکوینسیز. اور اس میں وہ ٹی وی ان کو ایسے پتہ چلتا ہے جب وہ بات کر رہے ہیں آپ سے اونچی بات کریں گے, ٹی وی اونچا لگا کر دیکھیں گے, تو اگر ان سے بات کی جائے کہ کان چیک کروا لیں, ٹیسٹ کروا لیں, ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. سو اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے نارمل لوگوں کے لیے؟ کیا ایسی ہیبٹس رکھنی چاہیے؟ انڈسٹری میں جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اسے ایئر مف بیسکلی پہننے چاہیے, یا ایئر پلگ ہونے چاہیے جو اس کے افیکٹ نہ کریں ساؤنڈس کو. سیم ایز اٹ از ہی جو گنرز ہیں ان کو بھی اپنے کان پروٹیکٹ کرنے چاہیے, ایئر مف جو بیسکلی. اور جو نارمل لوگ ہیں میرے آپ کے جیسے لوگ, ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ انہیں کچھ ہم بیسکلی اس میں آج کل جو کہ بیسکلی بلوٹوتھ کنیکٹیوٹیز کی چیزیں ہیں جو وائرلیس ہم یوز کر رہے ہیں, ان سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے, وہ کم سے کم یوز کریں. پھر جو نوائز ایکسپلورر جتنا آپ کا کم ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گریجولی اس کی ان نون ایٹیولوجی ہوتی ہے. پہلے ہیئرنگ لاس گریجولی جاتا ہے, ان کا ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. بھی کچھ کیس تقریباً 15-20 کیس ایسے ہم نے کیے جن کا گریجولی ہیئرنگ لاس تھا, تو ان کو الٹیمیٹلی امپلانٹ پہ جا کے ہم نے کیا. پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میڈیسنس یوز کرنے سے ان کے سائڈ افیکٹس کے طور پہ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے, بڑی ایج میں بھی ہوتا ہے. ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے شوگر ہو گیا, جیسے بلڈ پریشر ہو گیا, یہ ایک ایسے ڈیزیز ہیں جو کہ وائٹل آرگن کو ہٹ کرتی ہیں, آئیز کو, کارڈیک کو, ایئر کو, جو بھی ہمارے سینسری آرگنز ہیں ان کو ہٹ کرتی ہیں. اچھا, I might be wrong about this, مجھے ایک جاننے والے ہیں ان کا مجھے پتہ لگا کہ ان کا لیٹر in their late 40s hearing loss تھا, وہ کافی سالوں سے تھا, and then he got some surgery done of the bone and وہ بہتر ہو گیا. یس, اس میں جو ان کو پرفاؤنڈ رینج نہیں تھی, ان کا جو کان کی جو بونز ہوتی ہیں مڈل ایئر میں بونز ہوتی ہیں, ان بونز وہ اس میں پرابلم تھی. ابھی کان کے پردے کی وجہ سم ٹائم ریشہ ہوتا ہے, جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ کان جب ای این ٹی کو پرابلم ہوگی کان کی, ای این ٹی کے پاس جائیں گے, ای این ٹی نے فوراً ایڈوائز یہ کرنا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں. اس ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کان کے پیچھے کتنا ریشہ ہے, کتنا پریشر ہے, تو ای این ٹی اس کے مطابق اس کو میڈیسن دیتا ہے. سم ٹائم کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو, جب اگنور کرتے ہیں تو وہ ریشہ اندر ہڈیوں کو گلا دیتا ہے, پھر اس میں آرٹیفیشل ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں جسے اسٹیپیز کہتے ہیں. ان ہڈیوں کی مدد سے پھر وہ سننا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بھی ایک اسپیسیفک ڈاکٹر کرتے ہیں بیسکلی, وہ ہر ایک ای این ٹی سرجن نہیں کر سکتا. میرا ایک اور سوال تھا میرے, ابھی میں سوچ رہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا, ایک منٹ. مجھے یہ بتائیں کہ جب کہتے ہیں کہ جی پردہ پھٹ گیا, کان کا پردہ پھٹ گیا, یہ ہیل ہو جاتا ہے؟ واٹس دا میکینزم؟ اس میں جو کان کا پردہ پرفریشن ہوتی ہے, اس میں سم ٹائم کوئی چیز مار دی یا
کاٹن بڈ لگ گیا، اس سے پرفریشن جس وقت ہوتی ہے فوراً ای این ٹی کو چیک کروانا چاہیے. پھر ای این ٹی آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اسپیسیفک ٹائم میں اس کو گرافٹنگ کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے دوسرا. نیا پردہ لگ جاتا ہے، وہ گرافٹنگ کر دیتا ہے، ٹیشو لے کے کسی اور جگہ سے وہاں پہ لگا دیتا ہے. اوکے. اور کئی مرتبہ یہ ہیل اپ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہیل اپ نہیں ہوتا تو پھر اسے لگانا پڑتا ہے. یہ لگوا لینا چاہیے. ای این ٹی والا آپ کو اس حوالے سے پراپر صحیح گائیڈ کر سکتا ہے بیسکلی، کیونکہ انفیکشن اوپن ہو جاتا ہے سارا، آپ کا بون جو مڈل ایئر ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر اس میں سے پس باہر آنے لگ پڑتی ہے انفیکشن ہونے کے بعد، وہ ایک بیماری کی طرف چلا جاتا ہے جس سے وہ مڈل ایئر کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، اسٹیپیز افیکٹ ہو جاتی ہیں، پھر اسے آرٹیفیشیل لگانی پڑتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ میں نے کچھ بہت سالوں پہلے ایکسپیرئنس کیا ورٹیگو، اور دیٹ واز ویری اسٹرینج. یس. اس کا اور آئی ہرڈ کہ اس کا کانوں سے تعلق تھا. اس میں بیسکلی ورٹیگو میں ہمارے بیلنس سسٹم سے بیسکلی بہت اثر ہوتا ہے. تو کان جو ہے وہ آپ کے بیلنس کو کنٹرول کرتے ہیں. کوکلیا کے ساتھ بیسکلی ٹیوبز ہوتی ہیں جو بیسکلی آپ کے بیلنس کو کنٹرول کرتی ہیں. جب اس میں کوئی پرابلم ہوگا یا وہ ڈس بیلنس، کوئی بھی چیز ایشو آئے گی تو ڈس بیلنس آنی شروع ہو جائے گی، ورٹیگو کی کنڈیشن میں سامنے آنی شروع ہو جائے گی. ڈس بیلنس جس وقت ہوگا تو جب تک اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. بیکاز وہ کچھ سالوں پہلے کچھ مہینوں کے لیے وہ مجھے ریگولرلی ہونا شروع ہوا اینڈ دین وہ خود ہی ختم ہو گیا. بالکل. اس میں آپ کا بیسکلی ڈائٹس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور سم ٹائم میڈیسنس بھی لینی پڑتی ہیں. پھر آج کل جو سب سے بڑا جو ایک اور نئی چیز چلی ہے ٹینائٹس، کانوں میں سیٹیاں آواز، مختلف آوازیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ رات کو سوتے ہیں تو زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں، اس کو ٹینائٹس کہتے ہیں بیسکلی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی آج کل کے دور میں ٹینشن، مختلف قسم کی انگزائٹی، ٹینشن، اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. پھر یہ ٹینائٹس جو تقریباً 80% جو ہیئرنگ لاس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہیئرنگ لاس میں یہ ہوتا ہے جب ٹینائٹس، ہیئرنگ لاس جس وقت ہوتا ہے تو آپ کو باہر کی آوازیں کم آتی ہیں اور آپ کی اندر کی آوازیں بیسکلی پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹینائٹس مطلب وسلنگ کی ساؤنڈ میں، وائٹ نوائز کی ساؤنڈ میں، سم ٹائم بارش کی آپ کو محسوس ہوتی ہیں. پھر ایک وقتوں میں ریڈیو کو جو ٹیون اپ کرتے تھے تو ساؤنڈز آتی تھی، ویسے آپ محسوس ہوتی ہیں. اب اس میں بھی یہی حل ہوتا ہے کہ ایک ہیئرنگ ایڈ ہی لگایا جاتا ہے. جب ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد اس کو ٹیون اپ ایسے کیا جاتا ہے، اس کی پروگرامنگ ایسے کی جاتی ہے کہ ان ساؤنڈ کو سپریس کرتا ہے بیسکلی. ان ساؤنڈ کو سپریس کرنے سے پھر وہ چیز نارمل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا احسان صاحب، آپ کیونکہ یور آر نیبر ایز ویل، آپ ایم ایم عالم روڈ پہ علی ٹاور کے اندر سیکنڈ فلور پہ ہیں. What services do you provide right now? We are providing a completely package for the cochlear implant as well. ہم cochlear implant کی سرجری بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پیوٹون آرجیومیٹری اور ٹمپینومیٹری مڈل ایئر کو بھی دیکھتے ہیں. پھر ہم اے بی آر اور اے ایس ایس آر جو کرتے ہیں، خاص طور پہ کوکلیئر امپلانٹ کی جو ایک مین ڈائگنوز ہوتا ہے جس سے وہ کرتے ہیں. پھر بچے کی امپلانٹ کے بعد ریہیبلیٹیشن بھی کرتے ہیں. ایک اسپیچ تھراپی کا ایک سسٹم ہے وہ بھی کرتے ہیں. پھر سائیکولوجیکلی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو، ان کا بیہیویئرل اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہیئرنگ ایڈ بھی لگاتے ہیں مختلف پیشنٹس کو. ایون کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو 80s میں ہیں، آ نہیں سکتے، تو ہم ان کو گھر جا کے بھی یہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کر کے ان کو سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں.